السلام علیکم۔ آج سوموار 24 جولائی 2021 بمطابق 15 ذی الحج 1442 ہجری۔ آر جے مزمل کمبے یوٹیوب چینل میں آپ کا خیر مقدم۔ آج کی سرخیوں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان مزمل کمبے۔ معمول کی طرح آج بھی سرخیوں کا آغاز کورونا وائرس سے متعلق سرخی سے کریں گے۔ کورونا کے یومیہ مثبت معاملات اور اموات میں کمی کا رجحان۔ متاثرہ افراد کی فہرست میں 167 کا اضافہ، دوسرے روز بھی کوئی اموات نہیں۔ فعال معاملات میں بتدریج کمی، مجموعی تعداد 1288۔ اب تک 3,20,657 متاثر، 3,14,995 شفا یاب۔ جموں و کشمیر کے سبھی 20 اضلاع سے ہفتہ وار بندشیں ختم، رات کا کرفیو بدستور نافذ العمل رہے گا، حکم نامہ جاری۔ یہ سرخی روزنامہ تعمیل ارشاد نے اپنی پہلی سرخی کے طور پیش کیا ہے۔ روزنامہ تعمیل ارشاد کی ایک اور سرخی ہے: ٹنل کے آر پار دل خراش حادثات و واقعات، 2 افراد لقمہ اجل، 10 زخمی۔ واگورہ چاڈورہ میں 6 سالہ کمسن بچہ غرق آب، علاقے میں صف ماتم۔ پلوامہ میں بی ایس ایف اہلکار کی خودکشی۔ کنزر ٹنگ مرگ کی فضا سوگوار، نوجوان کرنٹ لگنے سے جاں بحق۔ روزنامہ تعمیل ارشاد کی ایک اور اہم سرخی ہے: وادی میں پرائیویٹ اسپتالوں کی بھرمار، سرکاری اسپتال کا نظام درہم برہم، غریب عوام کو زبردست دشواریوں کا سامنا۔ اردو روزنامہ آفتاب کی سرخی ہے: بھارت اور پاکستان کو بات چیت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، کل جماعتی اجلاس کے 1 ماہ بعد بھی زمینی سطح پر کوئی تبدیلی نہیں۔ قاضی گنڈ میں ڈاکٹر فاروق عبداللہ کا پارٹی عہدیداروں کے اجلاس سے خطاب۔ ایک اور سرخی روزنامہ آفتاب کی: سیز فائر معاہدے کے باوجود ڈرونز بھارتی حدود میں داخل ہو رہے ہیں، سرگرم شدت پسند تنظیموں کو ہتھیاروں کی کمی کا سامنا ہے، لہٰذا ڈرونز کے ذریعے ان تک ہتھیار پہنچانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ پولیس چیف۔ بڑشاہ پل سے خاتون نے جہلم میں چھلانگ لگائی، دوشیزہ نے خود کو پھانسی پر لٹکا دیا۔ رام بن حادثے میں کنڈکٹر لقمہ اجل، کم سن بچہ ڈوب گیا، فوجی نے خود کو گولی مار دی۔ یہ سرخی بھی روزنامہ آفتاب نے شائع کی ہے۔ اردو روزنامہ چٹان کی سرخی ہے: کھوڑونی کلگام کراسنگ کے نزدیک مسلح بندوق بردار نمودار، پولیس کانسٹیبل سے سروس رائفل چھین کر فرار ہونے میں کامیاب۔ روزنامہ چٹان کی ایک اور سرخی: ناجائز منافع خوری کا سلسلہ جاری، قیمتوں کو اعتدال پر رکھنے کی تمام کارروائیاں بے معنی، ریٹ لسٹ مکمل طور پر غائب، انتظامیہ بے بس اور مجبور۔ روزنامہ الحیات کی سرخی ہے: اولیاء اللہ بھٹکی ہوئی انسانیت کو رجوع اللہ کے ذریعے صراط مستقیم پر گامزن کرتے ہیں۔ حضرت سید داد شاہ پیر رحمۃ اللہ علیہ کے 567ویں سالانہ عرس شریف کے جلسہ عظمت اولیاء اللہ سے اسد المشائخ، اسد العلماء اور علامہ مفتی شفاعت قادری کے خطابات۔ اردو روزنامہ کشمیر عظمیٰ کی سرخی ہے: سیاست دانوں و بیوروکریٹوں کی رہائش گاہوں کا کروڑوں روپے کا بجلی فیس بقایا، محکمہ اسٹیٹس 590 کروڑ کا مقروض، محکمہ سیاحت کے ذمہ 34 کروڑ واجب الادا۔ ایک اور سرخی کشمیر عظمیٰ کی: فریضہ حج کی کامیاب ادائیگی کے بعد عمرہ کی بحالی کا اعلان، مقدس عمل 10 اگست سے شروع ہوگا، 9 ممالک پر بندشیں برقرار۔ کشمیری روزنامہ سنگرمال کی سرخی ہے: صدر رام ناتھ کووند وٲتۍ سری نگر، ایل جی سُنٛد شاندار استقبال، گارڈ آف آنر پیش۔ 27 جولائی کرن وجے دیوس تقریب میں شرکت، 27 جولائی کے کرن کے یو سالانہ کنونشنس خطاب۔ جموں و کشمیرس منز چمرٕچ صنعت پوٚتِم شاہ ہیوان، قربان بستہٕ مٔلۍ نہ ہٮ۪ن تشویش لایق صورتحال۔ پرٛٮ۪تھ ؤری دُنیاہس منٛز 2 لچھ انسان آبس پھٹنہٕ کِنۍ مران، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن۔ 27 جولائی تام روزِ بلواڑ گوپکار روڈ عام ٹریفک باپت بند۔ انگریزی روزنامہ کشمیر امیجز کی سرخی ہے: پولیس لاجز 2 FIRs against fake gun license holders in ریاسی۔ 2 IEDs recovered in کپوارہ،
Traffic police announces divergence plan on Srinagar-Baramulla highway for Monday. Pak legislative elections marred by irregularities, violence, 2 dead. اب ایک نظر عالمی سرخیوں پر. شام میں ترک فوج کی گاڑی پر حملہ، 2 اہلکار جاں بحق اور 2 زخمی. حج سیزن کے اختتام کے بعد معتمرین کے پہلے گروپ کی مسجد حرام آمد. اردن میں 12 سال کے بچوں کو کووڈ ویکسین لگانے کا فیصلہ. اپنے ملک کا خود دفاع کر سکتے ہیں، امریکہ کی ضرورت نہیں رہی، وزیر اعظم عراق. ہنگری میں ہزاروں ہم جنس پرست سڑکوں پر نکل آئے، مساوی حقوق کا مطالبہ. افغان فورسز کا اولین مشن طالبان کا زور توڑنا ہے، پینٹاگون. چین میں سیلاب سے تقریباً 70,000 افراد متاثر. خادم الحرمین شریفین نے ملیشیا کو طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت کر دی. امریکہ نے طالبان سے سنجیدہ مذاکرات میں شامل ہونے کی اپیل کی. افغانستان میں طالبان کے حملے روکنے کے لیے کرفیو نافذ. الجزائر امام مسجد ذہنی عدم توازن کے شکار شخص کے ہاتھوں جاں بحق. امریکی صدر شدید ذہنی مسائل کا شکار، عہدے پر کام جاری رکھنے کے اہل نہیں. وائٹ ہاؤس کے سابق ڈاکٹر. آسٹریلیا کے بعد برطانیہ، اٹلی اور فرانس میں بھی لاک ڈاؤن خلاف مظاہرے. امریکہ اور چین میں پابندیوں کی جنگ شروع. بنگلہ دیش بچوں میں سخت جان وائرس کا انکشاف، عالمی خطرے کا انتباہ. 400 کلو گرام وزنی شخص طیارے کے ذریعے کریات سے ریاض منتقل. برطانیہ میں کروڑ پتی بننے والا بے خبر مالی. روس کا محفوظ انٹرنیٹ متعارف کرانے کا اعلان. اسپین کی پارلیمنٹ میں چوہا نمودار ایوان چیخو پکار سے گونج اٹھا. اب چلتے ہیں کھیلوں کے کھلاڑیوں کی سرخیوں کی طرف. آسٹریلیا نے ہندوستان کو 7-1 سے شکست دی. کشمیر کے معروف فٹ بال کھلاڑی دانش فاروق بنگلورو فٹ بال کلب کے ساتھ 2 سالہ معاہدہ طے. برطانیہ کے مرے اولمپک ٹینس کے سنگلز مقابلے سے ہٹے. شادی مرگ میں کرکٹ ٹورنامنٹ ختم. آخری مقابلے میں تجن پلوامہ کی ٹیم نے ٹورنامنٹ اپنے نام کیا. حجاب پہننے والی پہلی ماڈل حلیمہ عدن. میں نے دوسری ماڈلز کے لیے آواز اٹھانے کی خاطر اپنے کیریئر کی قربانی دی. ٹوکیو اولمپکس میرا بھائی چانو کا مقابلہ ادھورا چھوڑنے سے لے کر چیمپئن بننے تک کا سفر، کامیابی کی گونج ہر طرف. اس کے ساتھ ہی آج کی سرخیاں اختتام کو پہنچتی ہیں. ایڈیٹر خان محسن کے ساتھ آپ مجھے دیجیے اجازت. ہماری چینل کو سبسکرائب کریں، دوسروں تک پہنچائیں، ویڈیوز کو شیئر کیا کریں، لائک کریں. اللہ نگہبان.